علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت۔ جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے ابن نفیرہ۔ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے۔ وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا، اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ قاضی۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔ اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے۔ خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے۔ اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا۔ کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں، ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے او گرگٹ کی اولاد، میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟ ارے غضب کر دیا، نیار اسلم
نبی کو قتل کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا، مصیبت وہ ملعون صحابی رسول کو قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول کہیں خلیفہ خدا کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے؟ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو تجھے اس گھر کے ساتھ دفن کر دیتا۔ ان لوگوں پر پانی بند کر دو ابن ادیس، پیاسے رہیں گے تو زبان ہلاتے ہلاتے تمہارے قدموں پر آ گریں گے، بند کر دو پانی ابن ادیس۔ ولید، بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ تمہیں لشکر شام کی مدد پہنچانے پر یقین ہے؟ مجھے تو صرف اس انار پہ یقین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مروان کی بات ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ ہم یہاں آخر کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ تمہارا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رکا ہوں کہ کوفے کی حکومت پھر سے غصب کر سکوں۔ عقل گئی ہے چرنے؟ کوفے کی عمارت چاہیے 2 گھوٹ شراب میں بیچنے کے لیے؟ کوفے کی حکومت مجھے اس کالی آنکھوں والی کے لیے چاہیے۔ زیادہ چڑھا لی ہے، تم بھول گئے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کاش کے جو کے دانے برابر ہی غیرت ہوتی۔ یہ بنی امیہ اپنی غیرت نگل تو گئے، بیچارے جب ہضم نہ کر سکے تو قے کر ڈالی۔ تم بھی تو آل امیہ کی غیرت کا ایک نمونہ ہو۔ میں نے کوفہ شراب کے 2 گھونٹ میں بیچ دیا۔ تم نے کون سی نجاست ٹھونس لی تھی جو مالک اشتر نے تم کو ٹڈو کی طرح لات مار کر بھگا دیا؟ بقیہ تقریر بعد میں ہوگی۔ پانی کا یہ آخری کوزہ تھا چاچا ولید، گھر میں سوائے کھارے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اجاز کے کنجوس آسمان پر ٹک ٹکی باندھو چاچا کی جان، خدا کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے خطا کار آل امیہ پر بھی ابر رحمت نازل کر دے بھتیجی۔ تم ہو مریم؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنی رات گئی تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سونے کے لیے سکون ضروری ہے، مگر ہم حصار میں ہیں۔ بلوائی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیگم صاحبہ سکون سے سو سکتی ہیں۔ تمہیں تو غرور نے گھیرا ہے اور تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں آج رات تمام حلقے توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہی کہتی ہو، تمہارے توڑنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دروازے کے پاٹ ایک انداز کے نہ ہو تو بند نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اپنی ہاتھ کی خیانت پر یقین ہے۔ آئینے میں دیکھ۔ یک طرفہ تازگی کا معاہدہ نہیں تھا۔ تیرا ایک رخسار تازہ کیوں ہے
پسر حکم، یہ عشق کی لگی چوٹ ہے. تو کسی عشق کا قابل نہیں ہے. آج رات میں شاعر ہوں. ہاں بہت اچھا ہے. تو ارشاد ہو. شب ازدواج سلیمان کی غزلوں سے دل لگا رہے تھے. آج رات میں بھی سلیمان کی غزلوں پہ ختم کروں گی مروان. اب یہ سلیمان کا جھولتا ہوا تخت ہے کہ جس کے گرد خوف زدہ دلاور ہے. شب خوف ہے اور تلواریں ہیں برہنہ. اور تو مروان میری عمر کا لذیذ ترین گناہ تھا. اب میری ہمیشہ کی توبہ، اور ایسی توبہ جو مجھے کبھی اپنے دل کا مطیع نہ کرے. مریم، تم مر چکے ہو مروان. لیکن میں بھی زندہ ہوں. زندہ کتا مرے شیر سے بہتر ہوتا ہے. کاش تم ایک کتا ہوتے تو تمہاری وفا پہ ناز کرتی. میرے کفن کو ہاتھ نہ لگاؤ مریم. مریم ارمان، اس گھر کا مرد کون ہے؟ خلیفہ پیاسے ہیں. رکو مریم، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بے غیرت قوم مرد عورت میں تمیز نہیں کرتی. مریم مروان، یہ بوڑھا کہیں سارا پانی نہ پی جائے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے آل امیہ کو. آج اپنے اجداد کے قاتل کے ہاتھ سے سیراب ہو رہے ہیں. مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟
ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے۔ کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو؟ اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ تیار ہو جا۔ شرم نہیں آتی جو لاش کو پامال کرتے ہو؟ مروان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ اہلن و سہلن طلحت الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تو 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ دیکھا، خلافت کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی ردا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو ردا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے ردا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ۔ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں، مریم، دختر خلیفہ خدا،
عیسیٰ کی ماں کی ہم نام. اب میں دفتر عدالت میں گیسو پریشان کیے قصر عدالت میں کھڑی میں گریہ نہیں کر رہی ہوں. آؤ مدینے کی ماؤ صدقے خیر لگائیں، کیونکہ اب خلیفہ نے ردائے خلافت کو کفن بنا لیا ہے. دروازہ بند کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور زیر لب تکرار کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. ہاں ہاں، ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. خلیفہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و اضطراب کی لپیٹ میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ان آفت زدہ دنوں میں مصلحتاً خانہ نشین ہو گئے. غم زدہ اور پریشان حال لوگ مسجد میں جمع تھے. صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں. خلیفہ مرا ہے یا خلافت؟ تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہے ہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا. محمد خاتم الانبیاء تھے. تعجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ردائے خلافت کسی نے نہیں اوڑھی. خلیفہ مرحوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جلد سے جلد شہروں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کتے کے منہ میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا. تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ طلحت الخیر اور سیف الاسلام زبیر کے ساتھ اہل شورا میں سے تھے، مل کر مشورہ کرو. ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں. اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا؟ تب تلوار کا سہارا لیں گے. گھومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ. اے بدھو، پہلے خلیفہ کو قتل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو. تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے؟ لاکھوں ارب بے چھتا شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں. تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار. کوفے اور بس سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں. قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو. بس کرو بس کرو. اگر تلواروں کی زبان ہوتی
خود مجرموں کا پتہ دیتی، سمجھے؟ مرد عرب، تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے، پھر اہل شورا کی کیا ضرورت ہے؟ جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغا نہیں جاتا. ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے ہیں، نہ خلیفہ کا قاتل. بہرحال یہ جان لو، اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقرر نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورا کی گردنیں اڑا دوں گا. علی کی بھی گردن اڑاؤ گے؟ ہاں، علی کی بھی. ابن ادیس، نہ تم میں خیبر کا استحکام ہے، نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن. بے سوچے سمجھے رجس خانی نہ کرو. جا کر اپنے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ذوالفقار نے امر کی کیا گت بنائی تھی. امر؟ کون سا امر؟ نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے. تم ٹھیک کہتے ہو، علی کی ذوالفقار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہٹ دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو الحسن نہیں دکھ رہے ہیں. یہی تو سوال ہے جو کئی روز سے عرب ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. جبکہ علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں، اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے. کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی بدتر ہے. انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حسن و حسین کے ان زخموں کا مداوع کر رہے ہیں جو خلیفہ مقتول کا دفاع کرتے وقت ان کو تلواروں سے لگے تھے. اگر وہ خلیفہ مقتول کے سوگوار ہیں تو ہونے دو. تم اپنے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب کر لو. کرو انتخاب. بتاؤ تم میں سے کون بیعت لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو، تعین کرو. طلعت الخیر یا سیف الاسلام زبیر؟ تم کہو. جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو پہننا ہی پڑے گا، ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا. دیکھنا امت کیا چاہتی ہے. امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ. اب تم اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کرو. السابقون السابقون اولئک المقربون. سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو. ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے. مومن، تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے. اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو. ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی. خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا. میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں. خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز. اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں. آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے، اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں. چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں،
کوئی بکاؤ مال نہیں جسے کسی بھی بنیا یا بقال سے خریدا جا سکے. یہ خلافت کا شجر جسے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جو سید الشہداء حمزہ کے ٹکڑے جگر، جو رسول خدا کے شہید دندان مبارک ہزاروں شہداء بدر و احد و خندق و خیبر کے خون کا ورثہ ہے. للہ سے پامال نہ کرو. رشتہ داری کی بات ہو تو علی اہل بیت سے ہیں، شمشیر کی بات کرتے ہو تو دین محمد ذوالفقار علی کا احسان مند ہے. اگر دیانتداری دیکھتے ہو جو چاہو مجھے کہنا، اگر علی کی ایک لفظ کو میں تم سے لاکھوں درہم میں نہ خرید لوں. حکومت اور قضاوتی امور میں گزشتہ خلفاء نے بارہا علی کے در پر دستک دی ہے. خلافت کے لیے پاک اور طاہر ہاتھوں کو تلاش کرو میرے بھائیو. سنو، علی نے خلیفہ عثمان کی دفاع کے لیے رسول کے نواسے حسن اور حسین کو قربان گاہ بھیج دیا. خدا کی قسم صالح ترین مرد ہمارے درمیان علی ہے. ہاں بے شک، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب علی سنبھالیں. وہ قبول نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ اصرار کریں. کہتے ہیں وزیر بننا میرے لیے امیر بننے سے بہتر ہے. انا مدینۃ العلم علی بابها. انصاف کیسا، جبکہ علی جیسا علم نبوت کا دروازہ ہوتے ہوئے علی کو امت کی قیادت نہ دی جائے. حدیث نبوی نہیں سنی؟ من کنتم مولا فہذا علی مولا. علی کی فضیلت میں کسی نے شک نہیں کیا. حکیم اصرار کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، اب زبردستی کریں. ذمہ داری عائد کرتے ہیں، شرعی ذمہ داری. آپ شورا کے بزرگوں میں سے ہیں نا. تو یقیناً شورا کی حیثیت سے بھی واقف ہوں گے. کیا خلیفہ مقتول اصحاب اور اہل شورا سے نہیں تھے؟ پھر بھی دیکھا بات کہاں تک کیا پہنچی. تم بلوی خلیفہ ہی چاہتے ہو نا. خلیفہ گڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خلیفہ رسول ہو مشکل یہ ہے جب ہمیں یقین ہے کہ علی عالم ترین، عادل ترین اور باتقوا ترین فرد ہمارے درمیان میں ہیں، تو ردائے خلافت بھی انہی کے دوش پر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ابو الحسن پہ ذمہ داری عائد ہوگی. ساتھ دینے کا اقرار تو کرو. سن لیا آپ لوگوں نے؟ چلیں اب یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. بیکار دل لگائے رکھا. آج علی کو 25 سال کی خانہ نشینی کا پھل مل رہا ہے، سمجھ گئے؟ کاش تمہارے ہاتھ مقتول خلیفہ کے خون میں رنگے نہ ہوتے. اے ناکام خلفاء. ایھا الناس، اب جب کہ سب علی پر متفق ہو گئے ہو تو اپنے اتحاد پر قائم رہنا. اگر علی نے قبول کیا تو کیا، اگر قبول نہ کیا تو ہم اپنی تلوار سے انہیں لباس خلافت پہنائیں گے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ابا محمد؟ ان کی خلافت کو ماننا ہوگا. ہمیں بصرہ اور کوفے کی حکومت مل جائے تو کافی ہے.
भाइयों, अली की भी एक शर्त है। रहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हाँ, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अमवाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों न हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सब से पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान लें कि अपना अज्र सवाब खुदा से मांगे, न बैतुल माल से। क्या इन तमाम शराइत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त व शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शराइत से डरें जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे? रो रहे हो अम्मार? फतह मक्का याद आ गया, जब बिलाल को खाने काबा के छत पर देखा था और बिलाल की अज़ान सुनने के बाद खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए।
बखिन बखिन या अली। अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत उम्मत मोहम्मद के नहीफ व बेजान जिस्म की रगों में ताज़ा खून है। आयशा ने मक्के में खलीफा मकतूल की खूंखाही के लिए आवाज उठाई। मक्के वाले लब्बैक कहते हुए उनके ऊंट का तवाफ कर रहे हैं। हम भी काबे की पनाह लेते हुए उनसे मिल जाएंगे। खलीफा के खून आलूद कुर्ते की कसम, जब तक उनके कातिलीन से इंतकाम न ले लूं चैन से न बैठूंगा। खलीफा के कातिल खुद खलीफा के घर में है। तुमने अपने हाथ धो लिए हैं मरवान? तौबा कर ली है? अगर अली की बैत पर कायम रहो तो शायद तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। मौत के मुंह से निकल के आया हूं। तुम फिर भी अंधे हो मरवान। मरियम, तुम्हारी बातों से बाबा की रूह अर्श पर तड़प रही होगी। बाबा मरवान को अपनी आंखों से ज्यादा चाहते थे। उसने उनको बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा के हुक्म से खुद बच गया ताकि बाबा के खून का इंतकाम ले सके। अब मैं भी मरवान के साथ मक्के जाऊंगा। आज काबे की तरफ जाना गुमराही है। जो भी काबे से लगाव रखता है वो फर्जंद काबा की मदीने में इक्तिदा करे। सुन लिया? अब जबकि तुम बैत नहीं कर रहे हो, जमानत दो कि अपने बाप उमर का असर और रसूख अली के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। कोई जामिन नजर नहीं आ रहा है। या अमीर, इजाजत दीजिए कि अभी उसकी गर्दन उड़ा दूं। अली अगर तुम्हारी जमानत लें तो कबूल करोगे? मैंने कबूल किया। समझ लो कि जिसकी अली जमानत लें वो खयानत नहीं करता। अली ने इस जमानत से मेरे हाथ बांध दिए हैं और मेरे मुंह पे ताला डाल दिया है। देखा रिदाए खिलाफत कुशादगी की वजह से अली के जिस्म पर रो रही है। 1, 2, 3 अली से मैंने अपना हिस्सा ले लिया। अली के 3 दीनार कम गनीमत नहीं, एक खजाने की बरकत है। शुक्र। सचमुच सबको बराबर से दिया है। अरब और अजम, अमीर और गरीब, आका और गुलाम, अली की नजर में सब एक। मुहाजिर और अंसार के बराबर उनको भी 3 दीनार दिए गए थे जो सही से कलमा भी नहीं पढ़ पाए। काश तुमने वो अली का खुतबा सुना होता। नाकाम जुआ खलीफाओं के चेहरे तो देखने के काबिल थे मरवान। तलहा जुबैर की आवाज तो लुटे पिटो की तरह दबकर रह गई थी।
मरवान वाकई उस वक्त देखने का मंजर था। ये शख्स अपनी अदालत के जरिए हमारी राह हमवार कर रहा है। बहुत जल्द यही कातिल और नाकाम खुलाफा काबे में पनाह लेंगे। अब तो खुलाफा का कत्लेआम होगा।